جیسے گھڑی ہے آپ ہیں، اب یہ تفسیر کب سے شروع ہوئی؟ 8:45 سے، اب کاٹا چل رہا ہے ہیں؟ کتنے بجے؟ اب 9:45 ہو گئے، اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہاں؟ اچھا، اور اگر گھڑی رک جائے تو اس کو روک دو، کاٹا وہاں، پوری رات بھر بھی تفسیر کرے، کتنے بجتے؟ اتنے بجتے نہیں؟ ارے نا اصل میں بات کو سمجھو، یہاں بھاشن نہیں ہے، یہ جلسہ جلوس نہیں ہے، بات کو سمجھو، معراج کے واقعے کو عقل سے سمجھنا ہے، بس گھڑی کو بند کر دو۔ اب پورا تم صبح تک بھی اگر ادھر ادھر گھوم کر آئے تو کتنے بج رہے؟ اتنے بج رہے۔ بس یہی معاملہ تھا، اللہ نے اس کائنات کی حرکت کو روک دیا۔ پتہ نہیں کتنے لاکھوں برس پیارے آقا سفر میں رہے ہوں گے، اللہ نے کائنات کی حرکت کو روک دیا۔ سورج کی رفتار رک گئی ہے، چاند رک گیا ہے، دن رک گیا، رات رک گئی، یہ چرخے کائنات کی حرکت رک گئی۔ اس لیے جب گئے آپ، جب آئے تو بستر گرم ہی تھا، کونڈی ہلچ رہی تھی، عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو ان کی گھڑی بند کر کے سمجھاؤ، بات سمجھ میں یاد رکھو، حقیقت میں اتنے جلدی سفر نہیں ہوا، وقت تو اتنا ہی لگا، ہاں سواریاں تیز تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ معراج میں کتنی سواریاں تھی آپ کی؟ معراج میں 3 سواریاں تھیں۔ نمبر 1 براق، پہلی سواری براق، براق سے کہاں تک؟ کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر آپ کا کس سے ہوا؟ براق سے ہوا۔ وہاں بریک جرنی ہوئی آپ کی بیت المقدس، پھر وہاں سے دوسرا سفر ہوا معراج کے ذریعے سے، نور کی سیڑھی کے ذریعے سے، کہ جس کے ذریعے سے روحیں آسمانوں میں چڑھتی ہیں ایمان والوں کی، اور اعمال چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، قرآن کی آیت۔ اعمال چڑھتے ہیں آسمانوں میں، اور اوپر سے فرشتے پھر اس کی جزا اور سزا لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے۔ تو یہ نور کی سیڑھی، اس کو کہتے ہیں معراج۔ حضور کے لیے ضرورت تھی، جبریل کو ضرورت نہیں تھی سیڑھی کی، لفٹ کی ضرورت جبرائیل کو نہیں ہے۔ کیوں؟ جبرائیل کے پر ہیں، فرشتے پر والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، بعض فرشتوں کو 2 پراں رہتے، بعض کو 3، بعض کو 4، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو 600 پر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر 2 پر کھول دیں اپنی اصلی حالت پر تو مشرق سے مغرب تک تمام اس کے اندر سما جائے۔ کیا قوت پرواز ہوگی جبرائیل کی، کہ جبرائیل سے پوچھا گیا جبرائیل تم نے کبھی تیز رفتاری کا مظاہرہ بھی کیا؟ تیز دوڑے ہوں گے تم؟ جبرائیل نے کہا ہاں 4 مرتبہ، 4 مرتبہ پوری زندگی میں تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا۔ اور وہ کیا؟ کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اصل ان کا وطن سدرۃ المنتہا، وہاں رہتے ہیں حاضر، جیسے ٹیکسی اسٹینڈ ہوتے نہیں، آدر دیتی چلے، سمجھ میں؟ تو فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر وہ جو ہے سدرۃ المنتہا، اللہ کا حکم پہنچتا ہے، فرشتے وہاں سے حکم لے کر نکلتے ہیں۔
پاواں سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے ڈائی مارتے ہیں، وہاں سے جو ڈائی مارتے ہیں سیدھا وہاں سے زمین پہ. بعضوں کو بہت وقت لگ جاتا ہے، لیکن جبرائیل نے کہا 4 مرتبہ میں نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا. ایک اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل جا میرے بندے ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں پر اتار دے اور اس آگ کو بجھا دے. کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، وہاں سے ڈائی مارا، ادھر ابراہیم علیہ السلام یوں ڈالے گئے، ادھر جبرائیل پتہ نہیں ہزاروں میل سے جو ڈائی ماری ہے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہنچ گئے. آگ کو بجھا کر ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا جبہ پہنایا. 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے. کتنے دن؟ 7 دن تک. اطراف میں آگ جل رہی تھی اور جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے اس کے اطراف میں آگ بجھ گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو زنجیریں پڑی ہوئی تھی، پیروں میں بیڑیاں، آگ میں ان کو جلا کر ختم کر دیا، لیکن کیا مجال ہے کہ چمڑی کو ذرا بھی لگے. دوسری مرتبہ مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، چھری رکھ چکے ہیں حلقوم پہ. اللہ نے حکم دیا جبرائیل جنت سے مینڈا لے جا اور چھری تلے سے اسماعیل کو ہٹا کر دمبا وہاں پہ رکھ دے. کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا سے جنت میں پہنچ کر میں نے جو ہے وہ مینڈا لیا جو ہے حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، وہ لے کر میں نے جو ڈائی ماری ہے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہنچ کر میں نے چھری تلے سے اسماعیل کو ہٹا لیا اور جو ہے وہ مینڈا رکھ دیا اور وہی ذبح ہوا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ ہے. تیسرے وقت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور رسی کاٹ دی، یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا جا جلدی سے یوسف کو تھام لے. وہاں سے ڈائی ماری ہے سدرۃ المنتہا سے. کیا رفتار ہوں گی؟ دنیا کا سائنس اتنی رفتار کی مشین ایجاد نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ کے قدرت کے معاملے ہیں. یوسف علیہ السلام کو گرنے سے پہلے جبریل امین نے اٹھا لیا اور ایک چٹان پہ بٹھایا. چوتھے وقت احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن قمیہ نے جب حملہ کیا، پتھر سے جو مارا ہے، حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، خون کا خطرہ گرنے کے قریب ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، وہ خون کا خطرہ میرے نبی کا اگر زمین پہ گرے گا عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دوں گا ساری قوم کو. جبریل وہاں سے آئے، جو ڈائی ماری ہے اللہ کے نبی کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اٹھا لیا. کسی نبی کا خون ان کی قوم بہاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کرتا ہے. آپ تو رحمت للعالمین تھے، لہذا اللہ کو پیار آ گیا. تو حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ میں تھے. ان کو کیا ضرورت ہے لفٹ کی، معراج کی؟ ان کو ضرورت نہیں تھی، حضور کو ضرورت تھی. لہذا آپ کے لیے دوسری سواری سیڑھی تھی، معراج لفٹ نور کی تھی. یہ سفر کہاں تک ہوا؟ سدرۃ المنتہا تک. یہ سواری وہاں تک رہی آپ کے ساتھ. اس کے آگے جبرائیل تو رک گئے اور یہ سواری بھی آگے کام کی نہ تھی. تیسری سواری آپ کے لیے لائی گئی، رف رف. رف رف کیا تھی؟ سبز مسند تھی. وہ سبز مسند، اس پر آپ تشریف فرما ہوئے
وہ آپ کو لے کر چلی، وہ مسند رف رف، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، رف رف کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہے، ذرا گھر کو جا کے پڑھتے بیٹھو، ترجمہ وغیرہ دیکھو، کیا مولانا بیان کرے تو یہ ہوا میں تو فیر نہیں ہے، کہ حقیقت بھی ہے؟ بے شک ہم دیکھو حوالہ دیں گے یا تو قرآن کا یا احادیث مبارکہ کا یا پھر صحابہ کے تعامل کا، صحابہ کا جو عمل تھا، کیونکہ صحابہ نے ہی امت کو اللہ کے نبی سے سنی ہوئی تفسیر سنائی ہے، صحابہ نے ہی حدیث بیان کی ہے نا، ہم تو نہیں تھے نا حضور کے زمانے میں، صحابہ کے واسطے کی ہمیں ضرورت ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست احادیث مبارکہ کو ضبط کیا اور قرآن کی تفسیر کو آپ سے سمجھا، صحابہ کے حوالے کے بغیر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، اس لیے صحابہ کے حوالے ہوں گے، اور صحابہ کے شاگرد تابعین کے حوالے ہوں گے جنہوں نے صحابہ سے تفسیر سنی، احادیث مبارکہ سنی۔ اچھا، تو اس میں واقع اسراء یعنی معراج کے پہلے جز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ تو چونکہ مختلف روایتیں ہیں اور ان روایتوں میں واقعات کی ترتیب بھی مختلف ہے، ان تمام کو خلاصے کے طور پر ہم بیان کریں گے تاکہ واقع معراج کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے۔ یاد رکھو یہ واقعہ پیش آیا ہجرت سے 1 سال پہلے، یہی روایت مشہور ہے، بعض میں اور بھی آیا ہے اختلاف، اور یہ واقعہ پیش آیا اس وقت جب طائف کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ طائف میں انتہائی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، بلکہ تکلیف پہنچانے کی انتہا ہو گئی۔ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے اور تمام کائنات کے سامنے آپ کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے معراج سے سرفراز فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا ایک رات، کہاں سو رہے تھے؟ مختلف روایتیں، ایک روایت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، یہ آپ کی بڑی بہن تھی، چچا زاد حضرت علی کی سب سے بڑی بہن۔ دوسری روایت میں حتیم میں سو رہا تھا، تیسری روایت میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، اسی طرح سے ایک اور روایت صخر کے قریب میں سو رہا تھا۔ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ام ہانی کا مکان بھی حرم میں ہی تھا، آج حرم کی توسیع ہو گئی نا، ام ہانی کا مکان بھی کعبے سے قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، میرے پاس 3 فرشتے آئے، یہ روایت بخاری شریف کی، 3 فرشتے آئے، ان میں سے پہلے نے کہا کہ ان کی کیفیت کیا ہے، کون ہیں یہ؟ دوسرے نے کہا یہ سب سے بہتر ہیں، یعنی تمام کائنات میں سب سے افضل۔ تیسرے نے کہا پھر انہوں کو لے چلو، ان کو لے چلو۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے چلے گئے، میں پھر سو گیا۔ دوسری رات پھر یہی خواب اور یہی چیزیں میں نے دیکھی، یہاں تک کہ ان میں جبریل امین بھی تھے اور میکائیل بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں سے اٹھا کر یہ لے چلے اور زمزم کے پاس لائے، زمزم کے پاس لائے، اور جبریل امین نے میرے سینے کو چاک کیا، کہاں سے؟
ہنسلی سے لے کر